السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 102 چل رہی ہے۔ اور یہ کل سے میں بلکہ گزشتہ پرسوں سے میں یہ بتا رہی تھی، جادو کا جو بیان چل رہا تھا اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو ہم نے آیت کا ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، ما انزل علی ملکین ببابیل ہاروت و ماروت، جو کہ نازل کیے گئے بابل شہر میں دو فرشتے، ایک ہاروت ایک ماروت، ما یعلمان من احد حتی یقولا، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے مگر کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، اس لیے کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بھی بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے سے مرد یعنی شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالی جا سکے، وما ہم بضارین بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے علاوہ، یعنی اللہ کی اجازت سے ہی ہو سکتی تھی ورنہ نہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سکھاتے تھے ان کو وہ جو تکلیف دیتے تھے، تکلیف نہ تو وہ تکلیف دے سکتے تھے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی نفع دے سکتے تھے، یعنی یہ جو جادو سکھاتے تھے، یہ جادو نہ تو نفع دے سکتا تھا نہ نقصان دے سکتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا آخرت کا حصہ بیچ کر اور دنیا کو خرید لیا، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ جو برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنے نفسوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، لیکن اگر وہ ایمان لے کر آتے، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہوتا، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، خیر اللہ کے پاس تو وہ زیادہ بہتر تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان جاتے۔ اچھا، اب یہ تو بتا دیا میں نے آپ کو کہ ہاروت اور ماروت کیا تھے۔ اچھا، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں مفسرین حضرات کا بڑا ڈیٹیل میں بیان آیا ہوا ہے کہ آیا حضرت یہ ہاروت اور ماروت کیونکہ فرشتے تھے، یہ جادو سکھایا کرتے تھے یا نہیں؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جادو سکھانا حرام ہے اور جادو کرنا بھی حرام ہے، اس لیے ہاروت اور ماروت جادو نہیں سکھایا کرتے تھے، یہ غلط ہے، ان کی طرف یہ تہمت غلط ہے، وہ جادو نہیں سکھایا کرتے تھے، ہاں خود وہ آزمائش کے طور پر زمین پر آئے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آزمائش، تم لوگ کفر نہ کرو، یعنی ان کو کوئی ایسا علم ضرور دیا گیا تھا جس سے لوگوں کو وہ سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، وہ کون سا علم تھا اور وظیفہ کون سا تھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا، اس کی یعنی کس کاز کے لیے، کس ضرورت کے لیے وہ وظیفہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کے لیے یہ کہ وہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کا وظیفہ تھا۔ اور میں کل یہ بتا چکی کہ جو میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالے وہ شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے والے وظیفے کو، یا ایک وظیفہ تھا یا جادو تھا یا جو کچھ بھی تھا یا علم تھا، کس طرح کا علم تھا، وہ علم جو وہ سکھایا کرتے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھلے سیکھ لیں لیکن یہ صرف اپنا ایمان ختم کریں گے، جیسے کہ واقعہ میں نے ایک عورت کا کل بتایا تھا، لیکن یہ صرف اپنا ایمان ختم کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اگر نقصان، یہ چیز نہ ان کو نقصان دے گی نہ فائدہ دے گی، فائدہ اور نقصان دینے والی ذات کون سی ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ ہم لوگ کیونکہ ظاہری اسباب سے کچھ ہونے کا یقین رکھ لیتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ایمان میں کچے ہیں، ظاہر ہمارا ایمان نبیوں کے ایمان کے برابر ہو نہیں سکتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کھا لیا تو پیٹ میں درد ہو گیا، ہم ادھر چلے گئے تو ہمیں یہ تکلیف ہو گئی، ہم گر گئے تو ہمیں چوٹ لگی، ہم یہاں گئے تو یہ ہوا، ہم نے یوں کیا تو یہ ہوا، یہ سارے اسباب ہیں، ظاہری اسباب۔ ان اسباب کی وجہ سے کیونکہ ہماری ایمانی کیفیت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، اتنی میچور نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ وظیفہ کر بھی لیں تو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اللہ کی طرف سے ہی نقصان لکھا ہوا ہوگا تو نقصان ہوگا، اللہ کی طرف سے نفع لکھا ہوا ہوگا تو نفع ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کوئی نیکی، کوئی رحمت دینا چاہے، کوئی اللہ اپنی طرف سے کوئی نعمت دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتی، پوری کائنات مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتی، اللہ اس کو دینا چاہتا ہے تو دے کر رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو پوری کائنات، زمین آسمان جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب مل کر اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی منشا، اللہ کی رضا اس کو نقصان دینی، تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان دیتے کیوں ہیں؟ بھئی نقصان اللہ کی ذات سے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نقصان نہ دینا،
تو اس کا جواب یہ کہ آزمائش ہے، اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے تو لینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی دے سکے، اور انسان تو مجبور محض ہے، اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نوالا تک نہیں گلے سے نیچے اتار سکتا۔ پھر ایک پلیٹ میں 10 بندے کھا رہے ہوں اور کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ایک بندے کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، وہی کھانا جو دوسروں کے حلق سے اتر رہا ہے شفا ہو کر اتر رہا ہے، لیکن ایک کے لیے وہ مرض ہو کر اتر رہا ہے، میرے رب کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت تو بادشاہ ہے، جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے ایمان کو لے جائے گا، انسان کا ایمان گیا، جیسے کہ اس عورت کا تھا، جس نے دیکھا تھا وہ تنور کے برابر میں جس نے پیشاب کیا تھا، اس نے دیکھا کہ ایمان اس کا نکل کر چلا گیا، تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اچھا، اب صحابہ سے کیا مروی ہے، کیا آتا ہے، کیا ان کی اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی جادو کیا گیا ہے، تو جادو تو ہے، برکہ یہ ہے، ہم مانتے ہیں جادو ہے۔ اب جادو تو ہے، لیکن اس کے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے کیا علاج کے لیے دوبارہ جادو سیکھنا چاہیے، ہم اس کا توڑ کریں؟ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا، ہمارا علاج بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی کئی ٹوٹکے اور کئی نسخے بزرگوں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جادوگر کی حیثیت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جادوگر ہو اور وہ جادو کرتا ہو، اور جادو بھی ایسا، میں نے بتایا تھا کہ جادو میں ہوتا کیا ہے، شرک ہوتا ہے، شیاطین سے مدد طلب ہوتی ہے، اور اس کی اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ شرطیں بھی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پاک حالت میں کسی صورت میں نہیں رہنا ہے، ہر وقت آپ کو ناپاکی میں رہنا ہے، غلاظت میں رہنا ہے، اور یا قتل کرنا ہے یا اس طرح کے گناہ کرنے ہیں، کیونکہ جادو ہوتا ہی گندگی میں ہے، جنات بھی گندگی میں ہی آتے ہیں۔ تو گندگی جو چیز ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے اس صورت میں جب شیاطین وغیرہ کو بلایا جاتا ہے یا شیاطین سے مدد طلب کر دی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص جادو کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اسلامی قانون موجود ہے تو اس کا جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے، اس کو مار دینا چاہیے، کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ غیر مرئی یعنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو رہی ہوتی ہیں، سارے جنات بھی تو موجود ہی ہے نا، تو اگر ان کے تھرو کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہو تو رہی ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، اس کو یعنی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جادو کی مختلف قسمیں بتائی ہیں کہ ان قسموں سے جادو ہوتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جو کہ جن طریقے سے جادو ہو سکتا ہے، وہ طریقے یا قسمیں بتائی ہیں۔ تو ایک تو جادو ہے ستارہ پرست فرقہ ہے، وہ جادو کرتا ہے۔ یہ کیسے جادو کرتے ہیں؟ یہ تارے دیکھ کر، ستارے دیکھ کر، پھر ان کی اوقات معلوم کر پھر ان کا ذائچے بناتے ہیں، پھر ان پر حساب لگاتے ہیں، اس طرح جادو کرتے ہیں۔ دوسرا جادو ہے قوی نفس اور قویت وہمہ والے لوگ، یعنی خیالات سے زندگی پر اثر ڈالنا، ایسے خیالات اس کے دماغ میں پیدا کر دینا کہ وہ اس کی منشا کے مطابق عمل کرے، جیسے میں چاہ رہی ہوں ویسے عمل کرے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے جنات کے ذریعے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اچھا، بعض پھر کیا ہوتا ہے، عجیب کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عجیب قسم کی شکلیں بندے کو دکھا دینا، جیسے ہمارے عام طور پر کامن کہتے ہیں کہ بھئی انگوٹھے پر دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز چوری ہو گئی یا نہیں ہوئی، آپ انگوٹھے پر عمل کریں گے، انگوٹھے پہ آپ کو وہ سب چیز نظر آئے گی، یا پانی کے پیالے میں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی، یعنی واہمات کی طریقے سے شکلیں بنا کر اس کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور پھر ایک قسم ہے دواؤں کے خواص معلوم کرنا، یعنی کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنا جن کا اثر ان پر غلط پڑتا ہو، جیسے جڑی بوٹیاں ہو، وہ لگانا، استعمال کرنا، اور ان کو جیسے ہم عام طور پر جاتے ہیں ان ایسے بابوں کے پاس، یا ایسے بابا اللہ اپنی پناہ میں رکھے ان کے پاس جانے سے، مطلب یہ کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں، وہ آگ جلاتے ہیں، اس میں بھی کوئی چیز ڈالتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ پر اثر کرتی ہیں، اچھا دل پر اثر کرتی ہیں۔ پھر وہ دوسری یہ ہوتا ہے کہ دل پر اثر کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ پڑے جاتے ہیں جن کی وجہ سے دل پھر جاتا ہے اور اس کے
मुताबिक करने लगता है। एक किस्म होता है कि झूठ बोलना, कोई सच्ची बात कोई झूठी बात मिलाकर मिक्स करके लोगों के दिमाग को जो है वो यानी कन्वर्ट कर देना, अपने तौर पर इस्तेमाल करना। ये सारी 8 किस्में बताई हैं जादू की इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम राजी कहते हैं ये सारी किस्में जादू की शुमार की जाती हैं और ये सब जादू। अब जादू का मैंने आपको बता दिया कि इसका काम क्या है, इनका क्या करना चाहिए। ये मुशरिक है और इसको कत्ल कर दिया जाएगा, इनको कत्ल करना है। तौबा ताइब के लिए पहले उसे कहा जाएगा भाई तौबा करो, अगर नहीं करता तो फिर उसको कत्ल कर देना चाहिए। जादूगर का इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है। हज़रत वहब फरमाते हैं, हज़रत वहब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेरी के 7 पत्ते लें, उसमें से 2 पत्तों के दरमियान में कूटकर पानी मिला दें, फिर आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दें, फिर जिसको जादू किया गया उसको 3 घूंट पिलाया जाए और बाकी पानी से गुस्ल करा दिया जाए तो इंशाल्लाह जादू का असर जाता रहेगा। क्या करना है, 7 पत्ते लेने हैं बेरी के, फिर 2 पत्तरों के दरमियान में कूट कर मिला लें। 2 पत्तरों के दरमियान यानी 2 हिस्सों में मिलाकर कूट कर फिर उनमें पानी मिला लें। 2 हिस्सों में कूट लें, एक हिस्सा पीने के लिए, एक हिस्सा नहाने के लिए। अब जो पानी होगा उसमें से 3 घूंट पिए और बाकी सारा नहाने के लिए इस्तेमाल करें तो उससे जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। ये तरीका बताया है हज़रत वहब रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने। ये सहाबी नहीं है, ये बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों के तरीक़ेकार भी अच्छे होते हैं। अगर उन पर अमल किया जाए तो काफ़ी उनसे फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके इस्तेमाल शुदा ये चीज़ें होती हैं तो इनके इल्म से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। बाकी इसके अलावा सूरह नास और सूरह फलक और सूरह नास तो पता ही है हमें, मौज़तन कहते हैं इसको, ये पढ़नी चाहिए। आयतल कुर्सी की इसके ज़रिए से हिफाजत करनी चाहिए, मंजिल पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर मर्ज़ बढ़े तो किसी आमिल से रुजू करे और उनसे अपना इलाज करवाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सारी चीज़ों से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।